أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سورة البقرہ کے ابتدائی دو رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، پھر کفار کا اور پھر منافقین کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے منافقین اور کفار کی حقیقت کو واضح کیا، ان کا انداز کیا ہے اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پہلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی آگ جلائے اور جب آگ کی وجہ سے روشنی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی نور کو لے جائیں اور اس کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیں۔ تو جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے مراد منافقین ہیں، وہ اس کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں، اس کو اس طرح فٹ کرتے ہیں مثال کو اور آنکھوں کو، کہ منافق کی مثال ایسے ہے کہ جیسے منافق نے ایک آگ جلائی، روشن کی، اور وہ آگ کون سی تھی؟ دین والی، دعوت کرنے والی کہ میں اسلام آیا ہوں۔ اب جب اس کے دعوے کو قبولیت مل گئی اور اس کو فوائد ملنے لگے، فلما اضاءت ما حوله، فوائد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو امن دے دیا اور وہ رہنے لگا مدینہ کے اندر آرام سے سکون کے ساتھ، اور جو اسلام لانے کے فائدے سے اس کو ملنے لگے تو ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس کا نور لے لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ چاک کر دیا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ منافق ہے، وترکہم فی ظلمات، اور منافقت کے اندر اس کو چھوڑ دیا، اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مثال کا جو ہے وہ کفار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی یہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کی مثال جو مکہ کے اندر ہے وہ کیسے ہیں کہ جیسے کسی آدمی نے چراغ جلایا، آگ روشن کی، تو آگ جلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی دعوت دینے والے، چراغ روشن کرنے والے، فلما اضاءت ما حوله، جب آس پاس کا علاقہ روشن ہو گیا، یعنی کہ مکہ سے باہر کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے، دور والے بھی مسلمان ہونے لگے، تو یہ جو مکہ والے خود تھے ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا، اور وترکہم فی ظلمات، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، کیونکہ صم بکم عمی، یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں، ان کے واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور دوسری مثال جو ہے وہ تو منافقین کے بارے میں واضح ہے کہ یا پھر ایسے کہ جیسے شدید بارش ہو، اس میں ایک بندہ ہو، آسمان سے تیز بارش برس رہی ہے، فی ظلمات، اس کے اندر بارش کے اندر اندھیرے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں، ایک تو بادل کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اگر رات کو بارش ہو رہی ہے تو رات کا اندھیرا بھی ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو اس کے اندر قطرے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان قطروں کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، تو فی ظلمات، اس کے اندر بڑے اندھیرے ہو بارش کے اندر۔ اب اس بندے نے کیا کیا کہ فی ظلمات ورعد، اس کے اندر اندھیرے ہیں، ورعد کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، تو یہ بندہ بجائے اس کے کہ چلتا، راستہ دیکھتا، فائدہ اٹھاتا بجلی سے، یہ جعلون اصابعهم، اس نے بس ایک ہی کام کیا کہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لی، اور اس نے سمجھا کہ اس طریقے سے میں کیا ہو جاؤں گا، حذر الموت، موت سے بچ جاؤں گا، موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب یہاں پر ظلمات سے کیا مراد ہے، رات سے اور بارش سے کیا مراد ہے؟ تو بارش سے مراد ہے وحی، قرآن، ایمان۔ آسمان سے بارش بھی آسمان سے آتی ہے اور قرآن بھی آسمان سے آتا ہے، ایمان بھی آسمان سے آتا ہے، وحی بھی آسمان سے آتی ہے، بارش سے اس کی تشبیہ ہے۔ بارش بھی رحمت کا باعث ہے اور وحی بھی رحمت کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے جو بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کی بقا ہے، انسان باقی اس لیے ہے کہ بارش برستی ہے، پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بقا رکھی ہے، تو یہ جو وحی ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روحانی زندگی کی بقا رکھی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارش سے تشبیہ فی ظلمات، اس کے اندر اندھیرے ہیں۔ اب وحی کے اندر اندھیرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کفر کا بیان ہے، ان کے کفر کا، ان کا تذکرہ ہے کہ کفار کیا کہتے ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں اور کس طرح سے مذاق بناتے ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے تشبیہ۔ ورعد، اور اس بارش کے اندر کیا ہے، کڑک ہے، کڑک سے مراد کیا ہے، وعیدیں ہیں، جنگیں ہیں، مشکلیں ہیں، مسائل ہیں،
وبرق اور بجلی ہے، چمک ہے، یعنی کہ بعض احکامات ایسے ہیں جو بڑے آسان بھی ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فتوحات ہیں، غلبہ ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر مال غنیمت ہے، ایمان تجدید ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی منافقین کا طریقہ یہ ہے کلما اضاءوا، یہ کیا کرتے ہیں بجائے اس کے راستہ دے کر آگے چلیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنی آنکھ جو ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں، کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اس کے اندر انگلیاں دے دیتے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کرنے والے ہیں اور قریب ہے کہ بجلی کو اچک کر لے جائے۔ کلما اضاءوا، حال ان کا یہ ہے کہ جب بادل چمکتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا چل لیتے ہیں مشوفی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر سیاہی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو آپ کو کھڑے ہو جاتے ہیں، فائدے ملتے ہیں، سہولتیں ملتی ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ مثالیں سمجھ آ گئی ہیں؟ یہ تھوڑی مشکل ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی چیز سمجھنا ہے ضرور بتائیے۔ اچھا، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ اس سورت کا دعویٰ ہے، جو مرکزی مضمون ہے، جو بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کی ہے، وہ اگلی آیت سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اور یہ اس سوال کے جواب بھی ہے کہ یہ تین جماعتیں، مومن، منافق، کافر، یہ بنتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ والی بات کرو گے نا، یہ والا مسئلہ بیان کرو گے جو آگے آ رہا ہے، تو پھر لوگ مومن بھی بنیں گے، منافق بھی بنیں گے اور کافر بھی بنیں گے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، یا ایک اس کا آپس کے اندر یہ بھی ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ مریض ہیں، جو کافر ہیں، منافق ہیں، یہ مریض ہیں، تو یا اللہ علاج کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر علاج بتایا کہ اگر مرض سے بچنا چاہتے ہو تو علاج یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ عبادت کے دو معنی میں نے ذکر کیے تھے شروع کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے اندر کہ عبادت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ذات کو مختار کل سمجھتے ہیں، طاقت والا سمجھتے ہیں، قدرت والا سمجھتے ہیں، اختیار والا سمجھتے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ اس کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، پھر جو بھی آپ کام اس کی رضا کے لیے کریں گے، خوشنودی کے لیے کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی۔ اور دوسرا قرآن کے اندر عبادت اطاعت کے معنی میں بھی آتی ہے کہ حکم کو ماننا، تابع فرمانی کرنا۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگ، یہ جو خطاب ہے یہ عام ہے، اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں۔ آگے ایک دو رکوع کے بعد آپ دیکھیں گے ایک خاص کتاب ہو، اور وہ خاص کتاب کن سے ہوگا؟ یا بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کو ہوتا۔ تو یہ خطاب عام ہے اور آگے خطاب خاص ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ جو لفظ ہے اسی کے اندر دلیل ہے، اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں روزی دیتا ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، زبردستی نہیں منواتے بلکہ دلیل دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی کہ نہ ابراہیم کی عبادت کرنی ہے، نہ عیسیٰ کی، نہ مریم کی، نہ عزیر موسیٰ کی، کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ الذی خلقکم۔ اچھا، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کافر تھے یہ رب کی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے، وہ تو متولی تھے، حرم تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو؟ ملاوٹ کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب دیکھیں منافقین جو ہے، اگر یہود ہوں تو یہودی بھی رب کی عبادت کرتے ہیں، مشرکین بھی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں پر عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی خالص عبادت کرو، عبادت کے اندر کسی کو اس کی شریک نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی اگلی آیت ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور پارٹنر نہ بناؤ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر عبادت سے مراد کیا ہے؟ وَحِدُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل عبادت فی القرآن، قرآن کے اندر جہاں بھی عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا معنی توحید ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ بنے گا، یا ایھا الناس، اے لوگو، وحدوا ربکم، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانو، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو۔ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ۔ لعلکم کا معنی ہے تاکہ تم، یہ لعل جو ہوتا ہے یہ اس لیے بھی آتا ہے کہ تاکہ، اور اس لیے بھی آتا ہے کہ امید ہے، لعلکم امید ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ تتقون، بچ جاؤ گے جہنم سے۔ اصل انسان کا جو مقصود اصلی ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی معاملات ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ تتقون، جہنم سے بچنا ہے۔
تتقون اصل کے اندر تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وقایت، یعنی کہ بچ جانا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. دلیل اس کی ہے کہ ایک تو تمہارا رب ہے اور دوسرا تمہیں بنانے والا ہے، والذین من قبلکم، اور تیسرا یہ ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جو بنانے والا ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جو والذین من قبلکم ہے نا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کو، باپ دادا نانا اور جو اوپر نسلیں جا رہی ہیں ان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن ایک اور تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے کہ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو پہلوں سے مراد یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، نیک لوگ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، اسی طرح سے حابیل ہوں، یہ جتنے نیک بزرگ جن کی مورتیاں بنا کر جو پوج رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تمہیں بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور ان کو بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. ان قبلکم سے مراد کیا ہے؟ وہ جن کو معبود بنا کر گزرے ہوئے لوگوں کو تم پوجا کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن کے اندر آتا ہے والذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. تو یہ دلیل ہے کہ یہاں پر والذین من قبلکم سے مراد وہ لوگ جن کی پہلے عبادت کی جاتی ہے. من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ جہنم سے. الذی جعل لکم، اب اللہ تعالیٰ انعامات گنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جعل لکم، جس نے بنایا لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا بنایا، بستر بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو بناء چھت بنایا. بناء عربی زبان کے اندر چھت کو بھی کہتے ہیں اور بناء عمارت کو بھی کہتے ہیں. تو یہ آسمان ایک چھت بھی ہے لیکن یہ ایک عمارت بھی ہے. ایسی عمارت جس کے اندر دروازے ہیں، ایسی عمارت جس کے اندر کھڑکیاں ہیں، ایسی عمارت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے وہ جو ہے نا کائنات اپنی رکھ دی ہیں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج والی حدیث ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا بڑا تذکرہ کیا. اس کے اندر جو برج ہیں، اس کے اندر جو راستے ہیں، اس کے اندر جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں، ان کا آپ صلی اللہ. تو یہ جو آسمان ہے اس کے اندر لاتعداد جو ہے نا وہ دروازے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ مرتا ہے تو فما بکت علیہم السماء، جہاں پر فرعون کے مرنے کا تذکرہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء، اس کے مرنے کے اوپر آسمان نہیں رویا. تو اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ آسمان لوگوں کے مرنے کے اوپر روتا بھی ہے. اور وہ کیسے روتا ہے؟ کہ وہ جو دروازہ ہوتا ہے جس دروازے سے مومن بندے کا رزق اترتا ہے اور جس دروازے سے مومن بندے کے اعمال نیک اوپر جاتے ہیں، جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ دروازہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ فریاد کرتا ہے. یہ آسمان کیا ہے؟ یہ برجوں والا ہے، دروازوں والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا. والسماء بناء، ایک عمارت بھی ہے اور ایک چھت بھی ہے. وانزل من السماء، اور اتارا من السماء، آسمان کی طرف سے، ماء پانی اتارا. فاخرج به، پھر اس پانی کے ذریعے نکالا، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، جو تمہارا کیا ہے؟ رزق ہے، جسے تم کھاتے ہو، جسے تم استعمال کرتے ہو. بندہ کسی کے سامنے جو جھکتا ہے نا، دو وجہ سے جھکتا ہے. ایک تو اس لیے جھکتا ہے کہ اگلا بندہ طاقتور ہو، زبردست ہو، تو بندہ اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے. اور دوسرے اس لیے بندہ جھکتا ہے کہ کسی بندے کے اوپر اگلا احسان کرے نا تو اس کے سامنے بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ اس نے تمہیں بنایا، تم سے پہلے لوگوں کو بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو تم کھاتے ہو پیتے ہو، یہ جو انعامات ہیں سارے کے سارے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. تو قدرت والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارے اوپر احسان کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو تمہیں چاہیے کہ صرف اور صرف کس کے سامنے جھکو؟ اللہ کے سامنے جھکو. اب یہ معمولی سی بات بظاہر لگتی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن انسان کی ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کر دی. ایک تو یہ ہے کہ بندہ چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ بندے کا وجود ہو، یعنی کہ جو زندہ ہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے. اگر بنا ہوا ہو، جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ کہاں سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو فرمایا کہ پیدا کیا، اللہ نے خلق، تمہیں پیدا کیا. اور آدمی کی جو پیدائش ہے وہ موقوف ہے بڑوں کے اوپر. اگر آباء و اجداد ہی نہ ہو، باپ دادا ہی نہ ہو، تو بندہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے تذکرہ کیا کہ آباء و اجداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. دوسری چیز جو ہوتی ہے بندے کے لیے ضروری چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ رہنے کے لیے مکان ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے آنے سے پہلے ہم نے زمین کو بستر بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، گھر تیار ہے. اب دنیا کے اندر تم آؤ گے تو تمہارا گھر بنا ہوا ہے، تو گھر کا بھی ذکر کر دیا. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ خوراک ہوتی ہے. خوراک کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. ہمارے فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش اتاری اور اس کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے ذریعے پھل، اس کے ذریعے رزق، اور ساری روزی ہے اللہ تعالیٰ نے نکالی. تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ کیا ہے؟ آدمی کا لباس. لباس کا تذکرہ ہے اس کے اندر آیت کے اندر. کچھ آپ کی ذہن پہ زور دینا. لباس کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر. لباس کا تذکرہ بھی ہے. یہ جو کباس ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں؟
آسمان سے بارش ہوگی تو کپاس ہوگی، کپاس سے آگے کپڑا بنے گا اور لباس بنے گا، تو وہ بھی کیا ہوا لباس سے اس کے اندر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندے کو جینے کے لیے یہ مکان چاہیے، یہ کھانا چاہیے، یا لباس چاہیے، تو یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں مہیا کر دی۔ اب اس کے علاوہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ ساری انسان کی تعیشات ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، اور خواہشات تو انسان کی پوری ہوتی نہیں، وہ تو سکندر کی بھی پوری نہ ہو۔ پوری کائنات اگر پتہ کر لے تو پھر بھی بندے کیا کہتے ہیں کہ اور مل جائے اور مل جائے۔ قرآن کے اندر آتا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو سب کچھ وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرے؟ تو انسان کی تمنائیں اور خواہشیں پوری ہوتی نہیں ہیں۔ جو چیز ضروری ہے وہ ساری ساری اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مہیا کر دی۔ ہر بندہ، چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، وجود دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو وعدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو مد نظر رکھ کے بات نہیں کرتے جن کی عقل کا لیول بہت بڑا ہو، بلکہ بالکل سادہ انداز میں جو متوسط ذہن کا آدمی ہے، درمیانہ سطح بھی رکھتا ہے اگر کوئی آدمی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی مثالیں اور دلیلیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ کہ اگر کسی دیہاتی سے پوچھا کسی نے، فلسفی نے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اس نے آگے بڑی پیاری ہے وہ عبارت بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، یہ جو اونٹ کی مینگنی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ اونٹ کی مینگنی اونٹ کے ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ وَأَثْرُ الْأَقْدَامِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اور یہ جو قدموں کے نشانات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ، یہ جو اتنے بڑے برجوں والا آسمان ہے، اور وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْفِجَاجِ، اور یہ جو بڑے بڑے چوراہوں والا اور بڑے راستوں والی زمین ہے۔ اسی طرح وَالْبَحْرُ ذَاتُ الْأَمْوَاجِ، یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں، دریا ہیں، موجوں والے، یہ سارے کے سارے دلالت نہیں کرتے کہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات ہے۔ تو ایسی دلیلیں جو ہر بندہ جو سطحی سطح رکھتا ہے، درمیانہ سطح رکھتا ہے، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بنانے والی کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان، زمین، آسمان سے بارش اور یہ سارے معاملات کی، تو وہ وجود نہیں رکھتا کیا؟ من الثمرات رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ، بس نہ بناؤ تم للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن، اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کا مقابل اور حریف نہ بناؤ۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ند عربی زبان کے اندر کہتے ہیں مخالف کو، مقابل کو، ضد، مقابلے کے اندر کوئی چیز آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ند کہتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو شریک نہیں بنا رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ند کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ند اس لیے کہا کہ تم مجھے جن لوگوں کے ساتھ شریک کر رہے ہو یہ گویا کہ میرے حریف ہیں، مقابل ہیں۔ جب میرے والا جو عبادت والا حق ہے تم ان کو دو گے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ حریف بن جائیں گے، مقابل بن جائیں گے۔ تو اسی لیے اگر کوئی خاتون ہو اور اس کا شوہر ہو اور شوہر کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوں اور کسی غیر مرد کے ساتھ بھی وہ اچھے تعلقات رکھیں، تو وہ جو غیر مرد ہوگا وہ آپ کا کیا بنے گا؟ جو شوہر ہے اس بیوی کا، وہ کیا اس کا بن جائے گا؟ حریف بن جائے گا۔ اب بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں بھی حق دیتی ہوں، اس کو بھی حق دیتی ہوں، تمہیں بھی محبت دیتی ہوں، اسے بھی محبت دیتی ہوں، تو شوہر کہے گا کہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح تم اگر جو برابری کر دی ہو حقوق کے اندر تو میرا اس کو کیا بنا رہی ہو؟ تم مقابل بنا رہی تھی، میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدے کا حق میرا ہے، عبادت کا حق میرا ہے، نظر و نیاز کا حق میرا ہے۔ یہ سارے معاملات تم نے عبادت والے میرے ساتھ کرنے ہیں، وہ جو میرے والے معاملات ہیں وہ تم غیروں کے ساتھ کرو گے تو گویا کہ تم نے کیا کر دیا؟ ہمیں آپس کے اندر مقابل بنا دیا، حریف بنا دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے جو ہے نا وہ اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، کسی بندے نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے مقابل بنا رہے ہو، اللہ کے شریک بنا رہے ہو، پارٹنر بنا رہے ہو؟ یعنی کہ جو بھی چاہتا ہے کائنات کے اندر وہ اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کی مرضی اور منشا چلے گی تو وہ اللہ کا شریک بن جائے گا۔ تو کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ اجعلتنی للہ ندا فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اندادا، شریک نہ بناؤ، کوئی پارٹنر نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ زمین، آسمان، آسمان سے بارش، یہ رزق، یہ سارے معاملات کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ساری باتیں تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم لوگ فی ریب ہو، شک کے اندر، ریب کہتے ہیں شک کے اندر، مما اس چیز کے اندر نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر، اپنے خاص بندے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے میرا خاص بندہ ہے۔ فاتوا بسورۃ، پیچھے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اے اللہ تیرا بندہ کیسے بنے؟
کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے، کوئی نمونہ ہونا چاہیے کہ تیرا خاص بندہ کس طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کا مطیع بننا چاہتے ہو، اللہ کا عبد بننا چاہتے ہو، تو رول ماڈل نمونہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ وہ انسانی کامل ہے، کامل انسان ہے، انہیں کی جو اسوہ ہے وہ حسن ہے. تو فرمایا کہ مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ، اگر تم لوگ شک کرتے ہو اس چیز کے اندر نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا، یہ کہ قرآن کے اندر اگر تم شک ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتارا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو ہے وہ اپنے پاس سے لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں فأتوا بسورۃ من مثلہ. یہ جو ریب تھا ان کو مشرکین کو، اس ریب کی وجہ اس آیت کے اندر سمجھ آ جاتی ہے. نزلنا، یہ تھوڑا تھوڑا قرآن اترنا ہے، اس کو کہتے ہیں نزلنا. ایک ہے اچانک سے چیز کو اترنا، اس کو کہتے ہیں انزال، تنزیل، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. تو وہ لوگ اسی بات کے اوپر شک کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک آیت آتی ہے، دو آیتیں آتی ہیں، ایک سورت دو سورت، یہ جو تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود لکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو اتار رہے ہیں ہم اپنے بندے کے اوپر یہ وہ اپنے پاس سے لکھ رہے ہیں، تو فأتوا بسورۃ، بس لے کے آؤ بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی ایک سورت لے کر آؤ. یعنی کہ قرآن کی اب دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 3 آیت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر انا اعطیناک الکوثر. وہ جو لوگ تھے اتنے مائناس قسم کے عربی زبان کے اندر، فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر، اپنے آپ کو علم اور تقوی کے اندر بڑا سمجھتے تھے، لیکن وہ ایک سورت قرآن کے مقابلے کے اندر نہ بنا سکتے. وہ جو اللہ کے کلام کے اندر تعریف کرتے تھے، یہ جو یہودی تھے، سورۃ بقرہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر نازل ہوئی نا، تو مخاطب کون ہیں؟ یہودی ہیں. اور یہودی کون تھے؟ تو کتاب کے اندر اپنی طرف سے لکھ کر کیا کرتے تھے؟ چیزیں ڈالتے تھے. یعنی کہ علم تھا ان کے پاس، لکھ کر تعریف کر لیتے، تبدیلی کر لیتے، نئی چیزیں کتاب کے اندر ڈال لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے اتنے تجربے کار ہو کہ چیزیں ڈال رہے ہو اس کے اندر، کتابوں کے اندر، تو تم اپنا تجربہ یہاں پر دکھاؤ. فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ، مثلہ، اس کے مثل کے اندر، اس کے جیسے. یا تو پھر مراد یہ ہے کہ قرآن کی سورت جیسی سورت بنا کر لیں، یا پھر یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل لے کر آؤ کہ ایک آدمی ایسا ہے جس نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، زندگی کے اندر کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، اچانک سے وہ ایسا کلام اور ایسا علم کی موتی بکھیرتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ خود سے کر رہے ہیں، تو اس کے جیسا بھی انسان لے آؤ جس نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہ سیکھا ہو اور اتنی خوبصورت کلام ہے وہ پیش کر دے. فأتوا بسورۃ من مثلہ. اب وہ جو دیوان لکھنے والے تھے، اشعار کے بدی، ہزاروں شعر کہہ دینے والے، سینکڑوں شعر کہہ دینے والے، انہوں نے قلم نہیں اٹھایا، انہوں نے شعر نہیں کہا، انہوں نے کلام کے اندر مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے تلواریں اٹھائیں، انہوں نے راستے روکے، انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو کام ہے ہمارے بس کے اندر نہیں، کہ قرآن کے مقابلے کے اندر ہم ایک آیت، ایک جملہ، ایک سورت بنا کر لیں. فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، تو بلا لو شہداءکم، اپنے شہداء کو، وہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو بلا لو جن سے تم سوالات پوچھ کر آتے ہو، جن کے ساتھ تم سمجھتے ہو کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے. وادعوا شہداء، یہ مراد یہ ہے کہ وادعوا شہداءکم، اور تم بلا لو شہداءکم، اپنے معبودوں کو بھی بلا لو. بے شک جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی مدد بھی حاصل کر لو، اپنے مشکل کشاؤں کو بھی بلا لو. وادعوا شہداء من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا، بس اگر تم نہ کر سکو، بس اگر لم تفعلوا، تم ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، تو پھر ڈرو اس آگ سے، التي وہ آگ، وقودها الناس، جس کا ایندھن ہے، وقود ایندھن ہے، جس آگ کا، الناس لوگ، والحجارہ، اور پتھر اس کا ایندھن ہے، اعدت للکافرین، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے. اس آگ سے ڈرو، انسان اس کا ایندھن ہے، اور دوسرا پتھر. پتھر سے کون سا پتھر مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو گندک ہے، جو بارود لگاتے ہیں نا اس کے اوپر، ماچس کی تیلیوں کے اوپر، وہ گندک کا پتھر مراد ہے. اور بعض نے لکھا ہے کہ یہاں پر حجارہ سے مراد وہ مورتیاں ہیں، وہ بت ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے اور ان کے سامنے عبادت کرتے تھے، ہاتھ جوڑتے تھے، ان کے سامنے دعائیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عبرت کے لیے ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالے، ان کو مزید حسرت کے لیے، افسوس دلانے کے لیے ان کو پوچھتے تھے، ان کے سامنے باتیں کرتے تھے، یہ تو خود جہنم کے اندر آگ کے اندر چل رہے ہیں. اعدت للکافرین، ایسی جہنم اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیثوں کے اندر تو آتا ہے کہ جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا کچھ وقت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو جواب اس میں یہ ہے کہ اصل کے اندر جہنم تیار تو کافروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن جو مومن مسلمان گناہ کرتا ہے اس کو صفائی کرنے کے لیے،
یعنی کافروں کا جو عذاب ہے وہ ذلت دینے کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو جو وقتی طور پر عذاب ہوگا گناہوں کی وجہ سے ان کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، کیونکہ آگے جنت جیسی جگہ پر جانا ہے تو عیب دار وجود لے کر وہ جنت کے اندر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے صاف کرے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق سے۔ الحمدللہ۔